دوسری چیز سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تقوی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں بدگمانی سے محفوظ رہو۔ اگر آج بدگمانی سے ہم محفوظ رہیں تو مسلمانوں کے درمیان سے 90% جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، حسن ظن تو باقی رہ ہی نہیں گیا۔ کیا دنیا دار کیا دیندار، بدگمانی۔ اگر دو لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا سمجھتا ہے کہ میرے ہی لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دے تو لوگ سمجھتے کہ مجھ پہ تنزن یہ مسکرا رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں کا حال ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بدگمانی سے خود بھی بچو، اور اپنے آپ سے دوسرے لوگ اگر بدگمان ہونے کا خطرہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دیا کرو تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو۔ اور ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی۔ سحری کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگ سحری کے بعد ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن جو خاتون موجود ہے اس کو کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں خواتین چادر بہت بڑی لیا کرتی تھی، اور چادر وہ اس طریقے سے اوڑھتی تھی کہ دبلی ہے یا پتلی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ موٹی موٹی چادریں ہوتی تھی، بھدے رنگ ہوتے تھے، بلکہ ان کی چادریں بھی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر کی جو چادر لیا، کپڑے خوبصورت ہو سکتے تھے لیکن چادریں ان کی بڑی بھدی ہوتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر بھدی چادریں اپنے سر پر ڈالتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج برقعے کے نام پر ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ برقعوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں نہ پہنا کریں، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے عورتیں پہنے گی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ جو وہ مبذول ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، آج 17,000 کے برقعے، 25,000 کے برقعے، 30,000 کے برقعے، اور اتنے خوبصورت ترین برقعے کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم نگاہوں سے بچا جائے، اور اب برقعے ایسے خوبصورت آ گئے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کاش لوگ امام غزالی کے فتوے پہ، امام غزالی کی نگاہوں کو سلام، 900 سال پہلے کے ڈیزائن والے برقعے پر آپ نے پابندی لگائی، اس کے خلاف احتجاج درج فرمایا اپنی تحریر کے اندر۔ اگر آج کے برقعوں کو امام غزالی دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے پھٹے ہوئے۔ آپ اندازہ تو کریں، مردوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا، بھائیوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی سب سے خوبصورت برقع پہن کے نکلے تاکہ پتہ چلے فلاں سیٹ صاحب کی بیوی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خواتین اگر موجود ہوتی ہیں، اگر موجود ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں برقعے بھدے ہونے چاہیے تاکہ برقعے دعوت نظارہ نہ دے۔ یہی تو بات کہنے کی ہے۔ 17 ہزار کے برقعے پہن کر آج عورتیں عزت نہیں بچا پا رہی ہے، لیکن جس کے دوپٹے میں 17 پیون تھے، اس سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی شان کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اور میرے امام نے یوں گنگنایا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری فکر بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، انداز زندگی۔ اور یاد رکھنا، آپ سوچ رہے ہوں مردوں کے اجتماع میں برقعے کے ذکر کی کیا حاجت ہے، یاد رکھنا
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے دیوس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت کی خوشبو دیوس پر حرام ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے حجاب مردوں کے سامنے جائیں اور وہ شخص منع نہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. آج تو عورتوں کو دوستوں سے ملایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جو عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے جانے دے اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی. اور آج ہم فیشن نکل گیا ہے دوستوں سے بیویوں کو ملانا. کہاں وہ دن تھا کہ شوہر کے لیے فرمایا گیا، بلکہ دیور کے لیے فرمایا گیا دیور تو موت ہے، موت. جس مذہب میں دیور سے بھی پردے کو فرض قرار دیا گیا ہو، اس مذہب کے ماننے والے اگر دوستوں سے بیوی کو ہاتھ ملانے کے لیے کہے تو پھر قیامت ہی کا انتظار ہے. کہاں سگے بھائی سے پردہ، جیٹ سے پردہ، شوہر کے سگے بھائی سے پردہ، جیٹ بڑا بھائی اس سے پردہ، شوہر کا چھوٹا بھائی دیور اس سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھپھی زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ. اور اب 3-4 فیملی مل کر کے کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی پکنک پہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے گانا بجانا چل رہا ہے. پھر ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عورتوں کے پرس میں پنسورا بھی پڑا ہوا ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اجنبی مردوں سے بے پردگی بھی ہے. یاد رکھنا کروڑوں مرتبہ نفل روزے ایک پلڑے میں اور ایک عورت کا با پردہ ہونا ایک پلڑے میں. کوئی نفل عبادت ایک فرض عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. خواجہ نصیر الدین نصیر ملت والدین خواجہ چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا ایک طرف ہے اور فجر کی نماز کی 2 رکعت ایک طرف ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے. یعنی فرضیت اور نفل کا مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے. آج ہم نے نوافل کی طرف توجہ دی ہے، فرائض کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے. خواتین سوچ رہی ہے میں تو روزانہ پنسورا ختم کر رہی ہوں، میں تو اپنے زمانے کی رابعہ بصری ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کے دوستوں سے گفتگو ہو رہی ہے، بے پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتی اللہ کی رسولوں کی فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی. کہاں گیا پنسولے کی تلاوت؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو، لیکن نفل ہے. بزرگوں نے فرمایا شیطان کا یہ مکر ہے کہ فرائض سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے نمبر پر فرائض کو رکھا، اور ہمارے مذہب میں برقع فرض ہے.